السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصل علی، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصل علی، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، ایسے موقع پر درود بھیجنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے پر درود نہیں بھیجتا ہے تو شریعت میں ایسے شخص کو بخیل قرار دیا گیا۔ دنیا عام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ بخیل وہ شخص ہے جو چائے نہ پلائے، کھانا نہ کھلائے، پیسہ نہ خرچ کرے، اس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ ایسے آدمی کو عیبدار سمجھتے ہیں، ایسے آدمی کو بد اخلاق جانتے ہیں۔ یقیناً مال نہ خرچ کرنے والا، مال کو روک لینے والا، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ نہ خرچ کرنے والا بخیل کہلاتا ہے، اور یقیناً وہ بخیل ہے۔ لیکن ایک بخیل وہ شخص ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں بھیجتا ہے۔ تو یقیناً جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے یہ نبی سے محبت کی نشانی، اور یہ درود بھیج کر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر رہا ہے، تو ایسا شخص گویا کہ عملی سخاوت کا نمونہ بن رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں بھیجتا ہے ایسا شخص بخیل قرار پاتا ہے، ایسا شخص بخیل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، اور خاص طور سے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے، اور درود ابراہیمی بہت مشہور ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہم پر زیادہ ہیں، اس لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی سانسوں کے برابر بھی درود بھیجے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، تو بھی درود کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سانسوں کے برابر، سانسوں کے برابر، یعنی اپنی پوری زندگی درود پڑھنے میں گزار دے تو بھی درود کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سوچئے ہمیں کتنا زیادہ درود بھیجنا چاہیے، کتنا زیادہ درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے بار بار اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اگر ہم سچے محب رسول ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہماری زبان درود شریف سے تر ہونا چاہیے۔ ہم کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔